السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید ہے کہ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کا قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے قصہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کے قصے کا ٹاپک ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب پڑتی ہے تو اچھوں کی عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے، اچھوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ آپ سب کو میں شروع میں ہی بتا دوں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی آہ سے بچو۔ جب مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے تو وہ آسمان کو پھاڑتی ہوئی عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی بد دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک عورت تھی، بیوہ عورت تھی، اس کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، چھوٹا سا گھر تھا۔ اس پر ایک شخص نے قبضہ کر لیا اپنا۔ اس شخص نے جب اس گھر پر قبضہ کر لیا تو وہ عورت گھر سے بے گھر ہو گئی۔ تو وہ عورت پہنچ گئی عدالت اور اپنا واقعہ اپنے ساتھ جو ہوا، جو اس شخص نے قبضہ کر لیا اس گھر پر، اس کے گھر پر، تو وہ سارا معاملہ اس جج کے سامنے اور اس وکیل کے سامنے پیش کیا۔ تو اس ظالم شخص نے جس نے اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا، اس عورت کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا، اس ظالم شخص نے ایک وکیل کر لیا اور وہ ظالم شخص مالدار تھا اور وہ وکیل کو مال کی دولت دیتا رہا اور اس کو فیصلہ اپنے حق میں کروانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ وہ جو اس کے گھر کا جو فیصلہ تھا وہ اس ظالم شخص کے حق میں ہو گیا جس نے اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا، اس عورت کے گھر پر اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب جب فیصلہ ہو گیا تو دونوں خوش ہو گئے، وکیل اور ظالم شخص دونوں بہت زیادہ خوش ہو گئے اور جشن منایا جا رہا ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، گھر ہمارے نام ہو گیا۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو وہ دونوں جشن مناتے مناتے کھانا کھانے جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور وہ دونوں کھانا کھانے جا رہے تھے۔ جیسے ہی روڈ پار کر رہے تھے سامنے سے ایک ٹرک آئی اور ان دونوں کو لے کر چلی گئی۔ دونوں کا قیمہ بنا دیا اور چکنا چور کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا دونوں کو۔ اور اس مظلوم کی بد دعا قبول ہو گئی۔ جو مظلوم عورت تھی اس کی بد دعا قبول ہو گئی، کیونکہ جب اس شخص نے اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا تو عدالت نے جب اس شخص کے حق میں، اس ظالم شخص کے حق میں فیصلہ دے دیا تو اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، تو یہ سب دیکھ رہا ہے، تو نے تو کہا ہے، تو نے تو فرمایا ہے کہ میں نہ ظلم کرتا ہوں نہ اپنے بندوں پر ظلم ہونے دیتا ہوں، تو مجھ پر یہ ظلم ہوا ہے۔ دنیا کی عدالتوں نے انصاف کرنے سے انکار کر دیا، انصاف نہیں کیا میرے ساتھ، البتہ میں تجھ سے انصاف چاہتی ہوں، مجھے انصاف عطا فرما، مجھے انصاف نصیب فرما۔ تو اس عورت کی بد دعا قبول ہو گئی یہاں پر۔ اس کے بعد وہ گھر جو اس ظالم شخص کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اور اس ظالم شخص کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، وہ دوبارہ لوٹ کر اسی عورت کے گھر، اسی عورت کے پاس دوبارہ واپس لوٹ کر آ گیا۔ اس چھوٹے سے قصے سے ہم سب کو ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا، کبھی کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا، کبھی کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ دنیا میں دو قسم کے لوگوں کی بد دعا سے بچو۔ نمبر ایک، ماں باپ کی بد دعا سے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں تو وہ بد دعا آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اور نمبر دو، دوسرے نمبر پر، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ جب وہ مظلوم بد دعا دیتا ہے تو وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی مظلوم کی بد دعا اور ماں باپ کی بد دعا، دونوں کی بد دعا اس ظالم شخص، ظالم اولاد کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ مظلوم کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، اور مظلوم کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے تو وہ اللہ ہوتا ہے۔ اور جب کسی مظلوم کا دوست، اور جب کسی کا دوست اللہ ہو تو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیں، اور ہمارے چینل اسلامک ویو پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔